سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ۔ کل کی مجلس میں روزے کی حالت میں شرعی طور پر جو کام کرنے کی اجازتیں عطا فرمائی گئی اس کو آپ نے سماعت کیا۔ جن چیزوں سے روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا، انہی میں سے چند بیماریوں کا میں نے ذکر کیا تھا۔ تو خون جانچ کروانا روزے کی حالت میں یہ جائز ہے، درست ہے، کیونکہ یہاں پر خون اندر نہیں جا رہا ہے بلکہ باہر نکالا جا رہا ہے۔ تو خون چاہے وہ ٹیسٹ کوئی بھی ہو، شوگر کا ٹیسٹ ہو، ٹی بی کا ہو، کسی کا بھی ہو، بہرحال جائز ہے، درست ہے۔ ہاں اتنا دھیان رکھے کہ اتنا خون لینے کی نوبت نہ آئے کہ جس سے خود گویا کہ روزے دار کے اندر کمی محسوس ہونے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر تھوڑا بہت خون ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن زیادہ خون ہوتا ہے، گویا کہ جب کسی مریض کو کہیں خون دینے کی نوبت آ جاتی ہے تو ایسے حالات کے اندر بسا اوقات روزے دار کو خود کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے اور کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بندے کو اپنے آپ کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر خون دینا ہے تبھی صورت میں وہ بعد افطار ہی دے۔ ہاں اگر تھوڑا بہت سے چل جائے گا، یا آپ کو اپنی باڈی پر، اپنی ذات پر اطمینان ہے کہ مجھے کوئی کمزوری کا احساس نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تبھی صورت میں بہرحال دینا جائز ہے۔ تو خون جانچ کروانا یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں پمپ لینا، اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ بھی دمہ کے مریض ہیں یا اس طریقے سے سانس کی پرابلم ہے تو انہیں 2 وقت 3 وقت میں پمپ لینا پڑتا ہے، لیکن اس صورت میں روزے دار کو ایسی حالت میں پمپ لینا جائز نہیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ بعد افطار لے یا پھر ایک وقت سحری کے وقت میں لے لیں، کیونکہ یہاں پر بھی گویا کہ اس ہوا کو، دوا کو جان بوجھ کر اپنے ناک کے ذریعہ اوپر چڑھانا ہے۔ اور آپ نے کل سنا ہے کہ یہ ناک جو ہے یہ بھی منفذ ہے، رستہ ہے دماغ میں پہنچنے کے لیے، پیٹ میں پہنچنے کے لیے، کہ چند رستے ہمارے جسم کے اندر، باڈی کے اندر، ایک تو منہ ہے، ایک ناک ہے اور ایک کان ہے، اور اس قسم کے جو بھی یہ جو منفذ ہیں، ان منفذ کے ذریعہ دوا جب بھی پہنچے گی تب اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی اگربتی کہیں سلگ رہی ہے اور آدمی خود اس کے پاس میں جا کر اس طریقے سے اس کو کھینچے اس کو اپنے ناک کے ذریعہ، تب بھی اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ تو ہاں اگر اگربتی سلگ رہی تھی، دھواں ہو رہی تھی، اب آدمی اس کے پاس میں ہو کر نکل گیا، دھواں اس سے آ گئی، تب اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی فساد نہیں آئے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے اگربتی کی دھواں کو جان بوجھ کر کھینچا ہے، اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور پمپ کے ذریعے یہی ہوتا ہے کہ جو دوا ہوتی ہے اس دوا کو، اس دھواں کو زور سے کھینچا جاتا ہے تاکہ ایک مریض کو آرام ملے، سکون ملے، تبھی صورت میں روزے کی حالت میں یہ کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پمپ لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے دار کو آنکھ کان کے اندر دوا ڈالنے کے تعلق سے فقہاء کرام نے جو مسائل ہمارے سامنے پیش فرمائے وہ واضح طور پر صریح ہیں۔ آج لوگ یوٹیوب اور ان چینلوں کے ذریعہ اس طریقے سے کئی مسائل کو سنتے ہیں اور اسی پر عمل کر لیتے ہیں، حالانکہ بعض علماء کے اندر بھی اس صورت کے اندر اختلاف پیدا ہوا آنکھ کے دوا کے مسئلے کے اندر، لیکن ہمارے اکابرین علماء نے آج تک اس کے تعلق سے یہی لکھا ہے کہ آنکھ میں جو دوا ڈالی جاتی ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزے پر کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے دار آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے لیکن کان کے اندر نہیں ڈال سکتا۔ اگر کان میں دوا ڈالے گا تب روزہ فاسد ہو جائے گا،
اور آنکھ میں اگر آنکھ کے اندر دوا ڈالے گا تب اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بعض ہمارے علماء نے، خاص طور پر پاک کے علماء نے اس کے تعلق سے جو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بہرحال روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ان کی تحقیق ہے، لیکن سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوی رضویہ کے اندر شارح بخاری علامہ شریف الحق صاحب جدید رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ ملت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے اسی مسئلے کو یہی لکھا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک راستہ نہیں ہے۔ آنکھ جو ہے راستہ نہیں ہے، یہ راستہ منفذ نہیں ہے بلکہ مسامات ہے۔ اگرچہ اس دوا کا مزہ جو ہے حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے، جبکہ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سرما لگاتے ہیں تو سرمے کا بھی مزہ کچھ دیر تک یہاں حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے بخاری کی کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ نے سرما لگانے کی اجازت چاہی تو سرکار نے واضح طور پر اجازت عطا فرمائی کہ روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سرما لگائے، اگرچہ اس کا مزہ حلق کے اندر محسوس ہو۔ تو جب اس صورت کے اندر سرما لگانے کی رسول اللہ نے اجازت عطا فرمائی تو اسی طریقے سے ڈرپ وغیرہ یا اس طریقے سے دوائی وغیرہ جو آنکھ میں ڈالی جاتی ہیں یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں منفذ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے کہ آنکھ کے ذریعہ دوا جو ہے دماغ میں پہنچتی ہے یا پیٹ کے اندر پہنچے گی، نہیں، وہ تو مسامات ہے۔ اس لیے مسامات کے ذریعہ جو بھی چیزیں اندر پہنچتی ہیں تو جائز ہیں۔ ایک ہوتا ہے منفذ، ایک ہوتا ہے مسامات۔ تو منفذ سے جو چیز پہنچے گی وہ روزہ فاسد کر دے گی، مسامات سے جو چیز پہنچے گی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کو یاد رکھیں، ہمارے جسم پر باریک باریک بال ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور جب بال اگنے کی جو جگہ ہے وہاں دیکھیں آپ باریک سا سوراخ ہے، اسی سوراخ سے جب ہم نہاتے ہیں تب پانی ہمارے کافی مقدار کے اندر ہمارے جسم کے اندر وہ پانی اندر پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بالوں میں تیل لگاتے ہیں تو تیل ہمارے جسم، ہمارے بالوں کے اندر، ہمارے جسم کے دماغ کے اندر پہنچتا ہے، لیکن چونکہ وہ مسامات کے ذریعے پہنچتا ہے اس لیے تیل لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، ورنہ تو علماء اس کو مسئلے کو بھی واضح فرما دیتے کہ بھئی تیل لگانے سے بھی اس طرح صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ یہاں پر مسامات کے ذریعہ دوا تیل اندر جا رہا ہے اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کان کے اندر آپ نے دوا ڈالی تب اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کان کے اندر رہی بات، کان میں اگر پانی چلا گیا تو اس کے تعلق سے کیا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر پانی کان میں چلا گیا تب روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، کسی نے جان بوجھ کر پانی کو کان کے اندر ڈالا تب اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یا اس طریقے سے جہاں جمع شدہ جیسے حوض وغیرہ ہے وہاں پر جان بوجھ کر اس نے ڈبکی لگائی اور اندر روزہ دار ہونا اس کو یاد بھی ہے اور جان بوجھ کر اس نے پانی اندر ڈالا اپنے کانوں کے اندر تب اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور ایسے اگر اس نے ڈبکی لگا لی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے